جی تو یہ ناشتہ ہم کر رہے ہیں، بوائل انڈے تھے، چنے تھے، لسی تھی اور پراٹھے اور نان تھے۔ اچھا یہاں سے نا جیسے ہمارے ملتان اور کبیر والا میں ملتے ہیں نا VIP نان زبردست، ایسے نان یہاں نہیں ہوتے، وہاں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، سافٹ، اور یعنی کہ یہاں جو ہے نا بس تھوڑے چینج ہی ہوتے ہیں۔ مجھے تو وہاں کے نان بہت یاد آتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی اچھے ہیں لیکن وہاں کے زیادہ اچھے ہیں بڑے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ہی کرے۔ تو میں آج لنچ جو تھا میرا، بس طبیعت تھوڑی اپسیٹ تھی تو میں نے ریڈی میڈ منگوا لیا، اور باقی ناشتہ باقی جو بھی روٹین تھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور سنائیں۔ اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ موسم چینج ہو رہا ہے اتنی بوریت ہوتی ہے اور عجیب سی ایک تنہائی فیل ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے۔ یہ جو موسم ہے، میرا یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں نا اپنی امی کے پاس چلی جاؤں، ان کی آج کل بہت یاد آ رہی ہے۔ بس چلی جاؤں گی کچھ دنوں تک، اور موسم اتنا عجیب ہے، عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ اچھا دل کرتا ہے کہ ڈیلی بندہ شام کو باہر جائے گھومنے، لیکن میرے ہسبینڈ تھوڑے بور قسم کے انسان ہیں۔ تو آج ویسے اتنی مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی باہر ہوا تھی۔ آج میں پارلر پہ گئی تھی، میں نے تھوڑی آئی برو اپنی نیٹ کروائی اور میں نے فیس کی ویکس کروائی تھی۔ میں نے کہا تھوڑی اب خود پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ تو اور موسم دیکھیں اتنا چینج ہو گیا ہے کہ پہلے جو تھے کپڑے جو خالہ دھو کے جاتی تھی نا تو شام تک خشک ہو جاتے تھے، لیکن اب جو ہے سارا اسپن جو ہے خالہ اسپن نہیں کرتی، تو یہ دیکھیں آرام کے ابھی تک کپڑے گلے ہیں، یہ دیکھیں ابھی تک یہ گلے ہیں، تو انہیں میں پنکھے پہ رکھوں گی، پنکھے پہ یعنی کہ یہ اندر کمرے میں ڈال دوں گی تو یہ تھوڑی ہوا میں نا ڈرائی ہو جائیں گے۔ اور ویورز اور سنائیں، اور آپ کیسے ہیں؟ آپ میرے چینل کو لائکس کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ آپ کے نیو جناب میرے ولاگ ملتے رہیں گے، اور کمنٹس کیا کریں۔ میں کہتی ہوں جلدی سے مونیٹائزر ہو جائے میرا چینل اور بس مزہ آ جائے۔ تو ویورز جو روٹین ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا میں اکثر وہ جو باتیں کرتی ہوں نا، مجھے لگتا ہے میں کبھی نا کچھ غلط بول جاتی ہوں۔ ہاں میں غلط کچھ بول بھی جاتی ہوں، اور بس بندہ کیا کرے، کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ تو آج کل پتہ نہیں روٹین ایسی ہے۔ اچھا میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ میں نا ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی۔ اچھا جب رات کے 10 بجتے ہیں یا 12 بجتے ہیں اس وقت مجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ اب میرا اچانک موڈ ہو گیا، میں نے کہا برگر کھاتے ہیں، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، اور وہ کہتے آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا تھا، تو اب وہ لینے چلے گئے ہیں، اور میرے بیٹے کو اتنا فلو ہو رہا ہے کیونکہ موسم چینج ہے اور تیز پنکھا چلایا ہوا تھا، اسے جناب فلو ہو گیا اور فیور بھی ہو گیا۔ خیر میں اسے سیرپ وغیرہ تو پلا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھ صحت دے، اور اللہ پاک مجھے اپنی فرینڈس بہت یاد آتی ہیں، بہت زیادہ۔ کچھ فرینڈس اتنی دور چلی گئی ہیں، ایک فرینڈ اسلام آباد چلی گئی، ID کارڈ دفتر آفس میں ہوتی ہے، ایک جی ملتان میں ہوتی ہے، ایک جی شیخ پورہ، ایسے سارے شہروں میں بکھری ہوئی ہیں۔ تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، کچھ فرینڈ سے ملاقات کیے۔ دوست آپ کی زندگی کا بہت بہترین حصہ ہوتے ہیں، آپ ان سے دل کی وہ ہر بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو وہ بس بہت یاد آتی ہے ان کی۔
ایک پل میں تو ایسے لگتا ہے کہ کاش جلدی سے وہ آ جائیں اور میں ان کی گودی میں سر رکھ کے ایسے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر دوں اور اپنی ساری باتیں شیئر کروں ان سے. پتہ نہیں کب آئیں گے. میری فرینڈس کہتی تو ہیں کہ ہاں جی آئیں گے چکر لگائیں گے، لیکن وہ شادی کے بعد لائف میں ساری اتنی بیزی ہو گئی ہیں کہ بس آپ کو میں بتا نہیں سکتی. بس وہ جہاں بھی ہیں اللہ پاک انہیں سکھ دے، خوشیاں دے، بس خوشیوں میں ہی رہیں. اللہ پاک مزید انہیں خوشیاں دیں. چلیں ٹھیک ہے، میں جو روٹین ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اگر مجھ میں کوئی کمی ہے، کوئی برا لگتا ہے یا میری کوئی بات ہے یا کوئی اچھی بات ہے تو پلیز کمنٹس میں بتا دیا کریں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ فل ولاگ بناؤں گی. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو آج کی روٹین تھی. ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں نا وہ ہمیں نہیں لگتا، جو کوئی اور دوسرا ہمارے لیے مانگتا ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس دعا پہنچتی ہے. تو آپ سب میرے لیے دعا کیا کریں. میرے بیٹے ارحم کے لیے اللہ پاک اسے سکھ صحت دے. چلیں اوکے جی، اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے. سی یو نیکسٹ ڈے. بائے. آفٹر ناشتے کے بعد جناب میں نے ٹی پی اور پھر جی خالہ آ گئی. خالہ نے صفائیاں کی کیونکہ کل سنڈے ہے اور کل میں نے صفائیاں کرنی ہیں. اور آج جو ہے خالہ نے خوب اچھے سے صفائیاں کی. آج بیچاری بہت تھکی ہوئی بھی تھی، پھر میں نے ان کو ٹی بنا دی اور ٹیبلٹ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سکھ صحت دے. اور بس آج کا موسم بہت زبردست رہا، خوب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی. اچھا مجھے اس بات کا تو خوب آئیڈیا تھا کہ آج بارش نہیں ہونا ہے، کیونکہ ایک دو بارش نہیں ہو جانا ہے نا تو پھر سردی آ جانی ہے. پھر یہ جو ریشمی وغیرہ سوٹ ہے نا یہ پہنے جانے ہیں. خالہ آج مجھے ایک فنی بات بتا رہی تھی، کہتی جب میں وہ ٹرین پہ اورینٹ ٹرین پہ گئی تھی اپنی بیٹی کو لینے، تو وہاں سے جب خالہ آئی تو کہتی جب میں لفٹ پہ چڑھنے لگی میں گر گئی. میرا نا پاؤں ایسے عجیب سا پھسلا اور میں گر گئی. تو میں بہت خیر ہنسی بھی. میں نے کہا خالہ چوٹ تو نہیں آئی آپ کو؟ کہتی نہیں چوٹ نہیں آئی، لیکن اتنے لوکی اننے سارے سی نا کہ مینوں اننی شرم آئی. میں کی کہن گے کہ بڈھی بھی گر گئی ہے. میں نے کہا خالہ کوئی بات نہیں ہے، جان کے تھوڑی آپ گرتے ہو. تو خالہ اپنی یعنی کہ ڈیلی کی نا وہ کوئی نہ کوئی اسٹوری گھر کی سناتی ہیں یا کوئی نہ کوئی اپنی بیٹیوں کی باتیں سناتی رہتی ہیں. صفائی بھی کر رہی تھی. ویورز میرے ساتھ کل بہت برا ہوا. 2.5 کلو دودھ اچھا میں نے بوائل کیا، بوائل کر کے نا میں نے پہلے فریج میں رکھا ہوا تھا، اس کی ملائی الگ کر لی. اور جب میں فریج میں دودھ رکھنے گئی نا میرے ہاتھ سے پھسلا، پوری دیچ کی الٹ گئی. میں تو اتنا مجھے افسوس ہوا، کیونکہ دودھ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، تو نا بس دودھ نیچے گرا. مجھے اتنا بے حد مجھے افسوس ہوا. میں نے کہا یہ تو بہت برا ہو گیا مجھ سے، ایٹ لیسٹ مجھ سے دودھ تو نہ گرتا. پھر میں نے جی سارا جرسی سے اسے صاف کیا، پوچھے والی جو ہوتی ہے پوچھا لگاتے ہیں نا، صاف کیا بالٹی سے بار بار. ایک قسم کا میرا کام سارا بڑھ گیا تھا. اور میں اس وقت اتنی مجھے دکھ ہوا جیسے ہی دودھ وہ گرا تھا. اور میں جو ہوں 1-2 دن کی ملائی اکٹھی کر کے نا اور اس کا کافی سارا نا مکھن بنا لیتی ہوں. جب وہ ختم ہو جاتے تو دوسرا مکھن ہم بنا لیتے ہیں. اور خالہ کو میں نے نا کافی سارے کپڑے دیے تھے. آج مجھ سے خالہ کہہ رہی تھی کہ اپنی نا کوئی سوٹ مجھے دے دینا. میں نے کہا خالہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گی، کیونکہ ریشمی سوٹ جو ہیں اب وہ موسم آ گیا. آج میں جب بازار گئی تھی نا تو وہاں پہ کچھ لڑکیوں نے نا ریشمی سوٹ پہنے ہوئے تھے. اچھا میرا دل اتنا کیا، لیکن میں نے کہا ریشمی سوٹ نیو سوٹ سے ہونی چاہیے، ابتدا جو ہے نا نیو سوٹ سے ہونی چاہیے. تو میں انشاءاللہ جاؤں گی اور اپنا نیو ڈریس لے کے آؤں گی. آج تو میں بھائی اردو ہی بولتی جا رہی ہوں، پنجابی میں بات کرتے ہیں. اچھا میرے جو ابا جی تھے
وہ مختلف بولیاں ایسے بولتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ انہی کے ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، ملتانی ہیں تھے۔ ان کی جو میری دادی تھی نا، وہ میاں والی کی اوان پٹھان تھی، اور وہ جب میاں والی بولتے تھے کبھی کبھی تو ان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو یہ خالہ میری جو ہے صفائیاں کر رہی ہے باہر سے سارا انہوں نے۔ پھر میں نے کہا خالہ آج میرے حصے کے آپ برتن بھی واش کر دیں، تو خالہ نے برتن بھی واش کر دیے تھے، اور بس آرام آرام سے خالہ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے جلدی بھی ہے، ان کو گھر جانے کی بہت زیادہ جلدی بھی تھی، اور ادھر میں لسی پھر بنا رہی ہوں، اور کیونکہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا جب تک ہم لسی نہ پئیں اور مکھن نہ نکالیں۔ مکھن پراٹھا وغیرہ سرور اور ہم کو بناتی تھی، خود بھی کھاتی ہوں، دیسی گھی اور مکھن، مجھے ڈالڈا ناشتے میں کم سے کم ڈالڈا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ہم تو بچپن سے ہی عادت ہے کہ فریش مکھن کا جو روٹی بنا کے اس کے اوپر لگا کے، اور اتنا اچھا لگتا ہے بے حد۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور میرے ابو جو تھے وہ انہیں بٹر بہت پسند تھا، انہوں نے جی بٹر پہ شہد لگا کے اور پھر وہ ناشتہ کرتے تھے، مختلف قسم کا ناشتہ کرتے تھے، کبھی ٹوسٹ، کبھی بریڈ اور انڈا، کبھی جی انہوں نے پراٹھا منگوا لینا، کبھی حلوہ پوری منگوا لینا۔ اور میں بھی انہی کی طرح ہوں، میں کہتی ہوں ڈیلی کا جو ناشتہ ہے نا ہمارا چینج ہونا چاہیے۔ اور بس ان کی یادیں اتنی ابا جی کی آتے ہیں، جب میں کہتی ہوں نا وہ تھے تو قسم سے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ میں کہتی کہ وہ ہیں، کاش ایسا دن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن تو رکھتے نا کہ جیسے ہم اپنے ابو کو ایک دن ملاقات کر سکتے، ملاقات کا ایک دن ضرور وہ رکھتے۔ بہت یاد آتی ہے، میں کہتی تھی کہ اپنے ابا کو اگر آپ کو کچھ ہوا نا تو میں نے پہلے مر جانا ہے، پر بس جی ہم جی رہے ہیں۔ ان کی یادیں بہت آتی ہیں، ڈیلی میں ان کو پڑھ کے بخشتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس پتہ نہیں کیوں اچھے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور یہ میرا بیٹا جو ہے اسے اب سلانا ہے پڑا، اور یہ کھیل رہا ہے باہر۔ اتنی بارش ہو رہی ہے، آج کا موسم جو ہے بہت زبردست ہوا ہوا ہے، اور بارش ہو رہی ہے، اب ٹھنڈک سی نا آہستہ